ہیومینٹی فرسٹ کے پاس آ کر اور دنیا بھر میں آپ کے کام کو دیکھ کر پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک مثالی خدمت ہے۔ صحت، تعلیم، آفات کے دوران امداد اور ہنگامی رد عمل سے لے کر ہیومینٹی فرسٹ گزشتہ 30 سال سے دنیا بھر کی کمیونٹیز کی خدمت کر رہی ہے۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اور لبرل ڈیموکریٹس کے سربراہ ایڈ ڈیوی نے حال ہی میں اس خدمت کے اثرات کو دیکھنے کے لیے اس ادارے کے برطانیہ میں مرکزی دفتر کا دورہ کیا۔ میں نے پہلے بھی ہیومینٹی فرسٹ کے کام کو دیکھا ہے، لیکن یہاں مرکزی دفتر میں آ کر اس کے کام کی وسیع وسعت دیکھ کر، ان ممالک کی تعداد دیکھ کر جہاں ہیومینٹی فرسٹ کام کر رہی ہے، تقریباً 67 ممالک پر میں براہ راست اور آفات کے دوران اس سے بھی زیادہ جگہوں پر، اور کام کی مختلف اقسام کو دیکھ کر، چاہے وہ آفات کے دوران امداد ہو، صحت کا شعبہ ہو، یتیم خانوں میں بچوں کی دیکھ بھال ہو، یا خوراک، غذائی تحفظ اور زراعت کا کام ہو، یہ سب حیران کن ہے۔ یہ دورہ اس وقت ہوا جب ہیومینٹی فرسٹ اپنی 30 سال انسانی خدمت مکمل کر رہی ہے اور افریقہ، ایشیا اور دیگر علاقوں میں بڑے منصوبے جاری ہیں۔ ان میں سے ایک تازہ منصوبہ آئیوری کوسٹ میں ایک نیا ہسپتال ہے جو تکمیل کے قریب ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کا پیغام اس کے نام ہی میں ہے، یعنی انسانیت کو سب سے مقدم رکھنا۔ یہ صرف اپنی کمیونٹی، قوم یا ملک کی خدمت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک عالمی ادارہ ہے جو پوری انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب ایسے بااثر افراد یہ پیغام سنتے ہیں اور عملی طور پر زمین پر ہونے والی خدمت کو دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی ہیومینٹی فرسٹ کے بہترین سفیر بن جاتے ہیں۔ ایڈ ڈیوی ایک مقامی سیاستدان بھی ہیں اور قومی سطح کے سیاستدان بھی۔ امید ہے کہ وہ یہاں سے جو کچھ سیکھ کر جائیں گے وہ وسیع دنیا تک بھی پہنچے گا۔ ہیومینٹی فرسٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ رضاکاروں کے ذریعے چلنے والا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی آفت کے وقت آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، مثلاً برطانوی سفیر یا برطانوی سفارت خانوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے تعلقات ان تعارفات اور رابطوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تقریب میں سوال و جواب کا سیشن بھی شامل تھا اور ایڈ ڈیوی نے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے ادارے کے عالمی اثرات اور رضاکاروں کی لگن کو سراہا۔ میرا خیال ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ جیسے ادارے انتہائی اہم ہیں۔ یہ لوگوں کو متحد کرتے ہیں، انہیں رضاکارانہ خدمت کا موقع دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ لوگوں کی اقدار کو عملی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، اور آج ان کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مشکل حالات ہیں۔ دنیا بھر میں ترقی کے کاموں کو دیکھیں۔ بدقسمتی سے امریکی حکومت نے تقریباً اپنی امداد ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ برطانیہ کی حکومت نے بھی اپنی امداد میں کافی کمی کی ہے، اور اب ہیومینٹی فرسٹ جیسے ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام کسی نہ کسی طرح جاری رکھا جا سکے۔ ہیومینٹی فرسٹ کو 30 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ اس دورے کے دوران دنیا بھر میں جاری انسانی بحرانوں پر بھی گفتگو کا موقع ملا، چاہے غزہ ہو، لبنان ہو، مغربی کنارہ ہو، یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا سوڈان کا معاملہ ہو جس کا معاملہ سنگین ہے، یا دنیا کے دیگر تنازعات کا معاملہ ہو۔ ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں جانیں اور حکومتیں امن قائم کرنے اور تنازعات ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری صورتحال کو دیکھتے ہیں، ایک ایسا تنازع جو ابتدا ہی سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور جس نے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ ہمیں ان تنازعات کو ختم کرنا ہوگا، اور سیاستدانوں کا کام ہے کہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر دباؤ ڈالیں جو ان تنازعات کا سبب بنتے ہیں، تاکہ انہیں ختم کیا جا سکے۔ ہیومینٹی فرسٹ اپنے اگلے سفر کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا مشن وہی ہے۔ جہاں بھی انسانیت کی خدمت کرنے کی ضرورت ہو، ہم وہاں ضرور پہنچتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج ایڈ ڈیوی نے جو دیکھا، ان میں سے ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ احمدیہ مسلم جماعت اور انسانیت کی خدمت کا مقصد شہرت یا نام حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صحیح کام ہے، اور میرے خیال میں یہ پیغام ان کے دل کو لگا۔ لوگ اب یہ پہچاننے لگے ہیں کہ ہیومینٹی فرسٹ وہ ادارہ ہے جو انسانیت کی مدد کے لیے موجود ہے اور کسی بدلے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں۔